ہماری زندگی کی بہترین ساعتیں ذکر حسین سے جڑی اور یہ زندگی کے لمحات حسین سے وابستہ ہے. یہ تو ہر مسلمان کی پوری زندگی حسین کی ہونی چاہیے. پوری کائنات حسین کی ہے، پوری کائنات حسین کے نانا کی ہے، پوری کائنات حسین کے نانا کا صدقہ ہے، پوری کائنات حسین کی ہے. اس میں جو کچھ بھی ہے یہ حسین کا ہے. کیونکہ یہاں کی جو میری گفتگو ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پیش نظر رکھ کے میں بہت کم گفتگو کروں، اس لیے ہمیں یاد رکھنا میری گفتگو کا یہاں. اس لیے میں چاہوں گا کہ یہاں سے جو پیغام دنیا تک جائے وہ کم سے کم اتنا میٹھا ہو. اس لیے کہ اگر حسین کے وسیلے سے کسی کو ہدایت نہ دے سکے تو حسین کے ذریعے سے دشمنی پھیلانے کا حق نہیں. حسین کے ذریعے سے، حسین کے ذریعے سے اگر کسی ایک انسان کے دل میں بھی فقط اتنا درد پیدا ہو جائے کہ حسین حق کا نام ہے یزید باطل کا نام ہے. اس لیے یہاں پر رہتے ہیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ابھی ایسی معیاری گفتگو ہوگا. مرتبہ وقت کی قلت کی بنا کے اوپر آج بھی ظاہر سی بات ہے وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے میں خیال رکھوں گا کہ اپنے وقت کے اندر رہ کر
خواتین ہوں، مرد ہوں، مجھے کسی فرقے سے میں بات نہیں کرتا، میں مسلمان سے بات کرتا ہوں۔ وجہ نہیں، میری گفتگو انسانوں سے ہے، حیوانوں سے نہیں۔ دو لفظ آپ یاد رکھیے، میری گفتگو انسانوں سے ہوتی ہے، حیوانوں سے نہیں ہوتی۔ انسان کی بات سمجھتا ہے، نہ حیوان انسان کی سمجھتا ہے، نہ انسان حیوان کی سمجھتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کم سے کم اتنی معیاری گفتگو جو ہے وہ ہر انسان سننا گوارا کرتا ہے۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا بہت سادہ سا ہے اور عظیم، شاید یہ میری گفتگو کا جو عنوان ہے، جو معیار ہے، جو گفتگو ہوگی، یہ گفتگو بہت سارے مسائل کو حل کرنے والی ہوگی۔ آپ بھی کم سے کم فخر سے اتنا تو کہہ سکیں کہ جو کچھ کہیں نہ مل سکا وہ حسین کے در سے جو گیا، معرفت کے اس بلندی پہ آ گیا کہ جہاں کائنات سے محبت نہ رہی حسین سے ہو گئی، کائنات سے محبت نہ رہی رسول سے ہو گئی۔ توجہ ہے نا؟ تو چونکہ انسان پستی میں گرا ہوا ہے، لہذا وہی دلدل میں پھنس کے اسی سے الجھ کے رہ گیا۔ جس کو بلندی نہ دیکھی ہو، جس نے بلندی نہ سمجھی ہو، وہ بلندی کو درک نہیں کر سکتا۔ رسول اور آل رسول پستی کا نام نہیں ہے، بلندیوں کا نام ہے۔ انسان کو اتنا بلند ہونا پڑے گا جہاں رسالت اپنے حقیقی منظر کے ساتھ نظر آئے، عالمیت اپنے حقیقی روپ کے ساتھ نظر آئے، حسین اپنے حقیقی جلوے کے ساتھ نظر آئے۔ توجہ کی آپ نے؟ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیے گا ایک جملہ اور عرض کروں میں کہ اس جملے کو کبھی آپ کوٹ بھی کرا کریں۔ جب میری گفتگو سنیں نا، میری گفتگو میں اکثر یہ کہتا ہوں، میری گفتگو بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ بچے بہت دھیان دیں کہ جملے کے اوپر ضرور ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں میری باتیں۔ ہم انسانوں میں دو گروہ بانٹتے ہیں، ایک مسلمان، ایک کافر، بس دو گروہ بانٹتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ابو جہل مسلمان تھا یا کافر تھا؟ سارے مسلمان کہیں گے کافر ہے۔ توجہ ہے؟ سب کہیں کافر ہے، اور کافر ہی نہیں ہے، مرکز کفر بھی ہے۔ مرکز کیا کہا میں نے؟ بہت توجہ کریں، میں نے کافر نہیں کہا، میں نے کہا مرکز کفر، مرکز کفر کہا میں نے۔ اب اندازہ یہ لگائیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس کے سامنے سے رسالت کبھی گزری یا نہیں گزری؟ گزری؟ اس نے محمد کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ یہ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اتنا ہی جان لیں، اتنا ہی اگر مسلمان نے سمجھ لیا کہ معیار دیکھنے کا ایک نہیں، جس نے انسان کی آنکھوں سے دیکھا اسے محمد بھی نظر آیا اور رسالت بھی نظر آئی، اور جس نے کفر کی نگاہ سے دیکھا اسے صرف محمد نظر آیا، محمدیت نظر نہ آئی۔ اب یہی تو معیار ہے۔ اصحاب رسول اصحاب کیوں بنے؟ کیوں رسول کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے لگے؟ اس لیے وہ جان چکے تھے یہ صرف محمد نہیں ہے، رسول بھی ہے۔ یہ کسی منصب کے ساتھ آئے، کسی عہدے کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کائنات، یہ پوری کائنات جو ہے یہ اسی کا صدقہ، اسی ذات حق کا صدقہ ہے۔ ایک جملہ کر کے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ میں قرآن مجید
کے ساتھ جوڑ کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بہت اہم گفتگو ہے میری، پلیز یاد کریں۔ یہ گفتگو اس لیے میں نے یہاں سے چھیڑی ہے تاکہ جو باہر سن رہے ہیں ان تک میرا ایک بہترین پیغام پہنچ جائے، ایک منطقی، ایک استدلالی، جس کے اوپر دنیا فخر سے عمل کرے، اعتراض نہ کرے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ سمجھ کر کے عمل کرنا اور نہ سمجھ کر کے اعتراض کرنا، دونوں بہت فرق ہے۔ اس لیے یہ گفتگو اتنی معیاری ہونی چاہیے ممبر کی کہ یہاں ہم سب کے اعتبار سے اتنی معیاری گفتگو کریں کہ سننے والا توجہ چاہ رہا ہوں ان پستیوں سے نکل کر کے بلندیوں کی تمنا کرنے لگے۔ اسی کا نام حسینیت ہے۔ پستیوں سے نکل کر کے اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو، اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہو، اس کے اندر یہ آرزو پیدا ہو، میں کہاں دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میں کہاں گمراہی میں گرا ہوا ہوں، پستیوں میں مجھے بھی بلندیوں تک جانا چاہیے۔ اسی کوشش کا نام ہے اسلام، اسی کوشش کا نام ہے اسلام۔ اور یاد رکھیں کافر، اسلام اتنا عظیم ہے کہ بس کوشش کر لی، کوشش کی، کوشش شروع کی تو آپ کہیں بھی مر جاؤ، آپ شہید ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کوشش کی ہو، سفر شروع کر دیا ہو، مگر بیچ میں مر گیا ہو، اس کو وہی مقام ملے گا جو منزل مقصود تک پہنچنے والے کا ہے۔ مگر یہ حرکت جسمانی نہیں ہونی چاہیے، دل کی ہونی چاہیے۔ دل کو رسالت سے جوڑ دو، روح کو حسین سے جوڑ دو، ظالم سے روح کو الگ کر کے حسین سے ملا دو، دنیا کے سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ اور جب روح حسین تک پہنچ جائے گی تو جسم حر کا خود بخود پہنچ جائے گا۔ جسم میں روح، حر کا جسم خود بخود تک کمال تک پہنچ جائے گا، مگر پہلے روح پہنچنی چاہیے، جسم نہیں۔ سمجھا آپ نے؟ تو اب جس گفتگو کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، اور اس قرآن مجید کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے۔ نوجوانوں دیکھیے، فتوے بانٹ کر کے دوسروں کے اسلام کو ناکارہ سمجھنا اور ہے، ان فتووں کی روشنی میں اپنے اسلام کو جانچنا اور ہے۔ میں نے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے۔ اس سے بڑا جواب کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ فتویٰ دوں کہ یہ سب غیر مسلم، میں مسلمان، اسی عبارت میں اپنا اسلام کیوں نہ پرکھوں، اسی عبارت میں اپنا اسلام کیوں نہ جانچوں کہ میرا اسلام کس معیار کا ہے، کس کٹوتی کا ہے، میرا اسلام ٹھہرنے والا ہے یا بھاگنے والا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ نہیں کی؟ میرے اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسی عبارت میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے فتوے کے بدلے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے آتی نہیں ہے، مجھے نہیں آتی، میری مجبوری ہے کہ میں بہت نفع تلا جواب دیتا ہوں۔ اگر کاش ہم ان فتووں کی روشنی میں ہم دوسرے مسلمانوں کو پرکھنے کے بجائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی کیسا اسلام ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے والا کافر بتا رہا ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں سب مسجدیں اللہ کی، نمازیوں کو کافر بتایا جائے، یہ فتوے کون دے رہا ہے؟ یہ فتوے وہی دے رہے ہیں جن کو خود اپنے اسلام کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ایک روایت سنا دوں میں آپ کو، یاد رہے گی نا؟ ایک اور صلوات تو پڑھ دو محمد حالانکہ میرا مزاج نے ممبر سے ہنسنے کا، لیکن کبھی کبھی مجھے ہنسی اس بات پہ اوپر آتی ہے
کہ لوگ اپنی فکر نہیں کرتے، دوسرے کی فکر کرتے. اچھا اب تک آپ نے سنا یہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. یاد رکھیے کہ میں سنوں کوئی ایسی بات نہیں پڑھنا پڑ کہ کل آپ کسی کو بیان کرے اور آپ کی گردن پکڑ لے تو آپ ثابت کرتے ہو کرنا پڑا. ہے غلط یا نہیں ہے؟ غلط ہے یا نہیں ہے؟ غلط ہے یہ بات. اصل یہ آپ کو بیوقوف بنانے کی والی بات نہیں ہے، اسلام کے ساتھ گداری ہے. اسلام کے ساتھ ہوتا ہے جو اسلام میں نہیں ہے وہ میں کہوں، یعنی مجھے اسلام بنانے کو نہیں کہا گیا ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کو کہا گیا ہے. جتنا اسلام آ چکا ہے مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. میں نے ایک روایت جو ہے پڑھی ہے، مجھے ایک روایت پڑھی ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں کبھی ڈسکس ہو کبھی لے بیٹھے وہ کہیں ثابت کریں، لوگ کہتے ہیں یہ کرو گے تم کا ٹوٹ جائے گا، یہ کرو گے تم کا ٹوٹ جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس کا ممبا کہاں، اس کا مرکز کہاں؟ نہیں سنا ہوا ہے. اس کا مرکز یہ بتا رہا ہوں، روایت بتا رہا ہوں، مستند ترین روایتوں میں ہے کہ جو کسی مسلمان کو جو ہے نا ایک جملے کو، جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا جو کسی شیعہ کو کافر کہے، نہیں سمجھے آپ نے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو کسی شیعہ کو کافر کہے، میں نے یہ نہیں کہا جو کسی دیوبندی کو کافر کہے، میں نے یہ نہیں کہا جو کسی بریلوی کو کافر کہے، میں نے یہ نہیں کہا کوئی کسی مالکی کو کافر کہے. میں نے کہا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اس کو اپنے نکاح کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس کی بیوی جو اس کے اوپر ہم اور آپ کہتے تھے نہیں کہتے تھے، مسئلہ خدا نہ سوچتا. میں ہمیشہ بات ممبر کی میری گفتگو جو لوگ سنتے ہیں میرے عادی ہے سننے کے، مجھے وہ جانتے ہیں کہ میں ایسی باتیں ممبر سے کبھی نہیں کہتا اور نہ عام زبان میری ایسی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے دیکھو تو صحیح کہ ایک مسلمان کی حرمت کو کہاں رکھا ہے. اچھا بیوی سے سب سے قریبی رشتہ ہے اور اس زمانے کا انسان تو بیوی کی قدر کو خوب سمجھتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جس کی مرکہ، جس کا سارا کنٹرول، جس کا سارا اختیار کہاں ہے پتہ ہے سب کو، تو انسان اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا تمہارا تو جائے گا نہیں جائے گا، ان سے اس سے وہ کرنے سے نکاح ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ کرنے سے نکاح ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر تم نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہے. یہ اسلام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی احتیاط برتی ہے اسلام نے. اسلام نے کیا پیغام دیا؟ اسلام نے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم دوسروں کے اسلام کو پروموٹ کر پھرو، بس تمہارے سامنے کلمہ پڑھنا کافی ہے. لیور کیا آپ نے تمہیں حسن ظن رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، سوء ظن رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ایک نوجوان خاص کر کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا ممبر کے علاوہ آپ کے نالج میں یہ باتیں ہوئی تھیں. میں نے پہلے کہا میں معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ کے مزاج کی مجلس میں یہاں نہیں پڑھ سکتا. مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ باہر جو میری گفتگو سنتے ہیں وہ کم سے کم ایک بات کی طرف متوجہ ہو جائے اور سمجھیں. قرآن مجید کے اوپر مسلمانوں کا یہ یقین ہے، مسلمانوں کا یہ اعتماد ہے کہ قرآن مجید کی اگر کسی ایک آیت ایک لفظ کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. جو بات پڑھا آپ نے سبق نہیں پڑھا، انصاف سے بتائیے قرآن مجید نے پہلے لگا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بڑی دور تک نہیں جانا ہے مجھے، آپ نے وقت میرا کھایا کچھ دیر، لیکن میں تھوڑا سا آپ کا کہوں گا، لیکن کم سے کم ایک بات تو آج ثابت کر کے جاؤں گا اس ممبر سے کہ کم سے کم آپ کو دوبارہ وہ سننے کی ضرورت نہ پڑے. میں اس منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں.
اور وہ چیز بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ابھی آپ بھی گمان نہیں رکھتے. سمجھے آپ نے بھی نہیں سوچ رہے. دیکھیے میں نے کیا کہا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ مشترک، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، کہ قرآن مجید کی ایک حرف کا بھی انکار مسلمان نہیں کیا جاتا، دین سے خارج ہو جاتا ہے. ایک لفظ سے اتنا بڑا قرآن ہم نے مان لیا، ایک آیت کو دیتے ہیں نہیں ہو سکتا. ایک آیت جو ہے اس کا نہیں، قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، قرآن مجید کا ہر سورہ قرآن ہے. اور پورا قرآن نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا قرآن ہے. بس یہ میرے وہ موضوع ہے کیا کہتے ہیں فضائل کا، لیکن میں اس کو طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آئیے مجھے حساب سے بتائیے کہ قرآن مجید ہے کیا؟ الفاظ. قرآن مجید کیا ہے؟ الفاظ ہے نا، کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن مجید. مجھے انصاف سے بتائیے یہ کتاب جبریل امین کے ذریعے سے سرکار دو عالم تک پہنچی، سرکار دو عالم کے ذریعے سے امت تک پہنچی. سمجھیے گا ایک ایک نقطے کے اوپر اشارہ کرتا ہوں. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے کہ پروردگار عالم نے کتاب نازل کی اور کتاب کے اوپر پہلے سورے میں سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت پابندی لگا دی کہ تم اس قرآن کے اوپر شک نہیں کر سکتے. اگر تم نے قرآن کے اوپر شک کیا